ذکر ہے اس مرکز مودت کا کہ جو اللہ اور رسول کی نظر میں بطول عذرا ہے۔ بطول کا خطاب یا مریم کو ملا یا شہزادی کونین کو۔ یہ لفظ تبتل قرآن میں موجود ہے، اس کی ایک صورت ہے۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں کہ وہ کسی نہ کسی اور صورت میں قرآن میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی گرامر، قواعد اور اصولوں کے مطابق، جیسے لفظ عبوس قرآن میں ہے اور اس کے معنی بھی عباس کے ہی ہیں، اسی طرح لفظ بطول تبتل کے معنوں میں قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اللہ نے بمعنی بطول عذرا، عذرا کا لفظ مریم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن شہزادی کو جب بطول کہا گیا تو اس کے ساتھ بطول عذرا۔ یہ ایک وسیع معنی میں لفظ ہے کہ جہاں طہارت اور پاکیزگی کی وہ حد کہ جس کے لیے کہا گیا کہ پیغمبروں کی بیٹیاں بطول ہوتی ہیں، نبی کی بیٹی بطول ہوتی ہے۔ میں اس طرح تو شرح نہیں کرتا ہوں جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تشریح کی جاتی ہے، میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آخری منزل بس یہ ہے کہ تاہا، یہ طہارت کی، پاکیزگی کی آخری منزل ہے، بطول۔ مثال اس کی یہی دے دی گئی کہ ظہر کا وقت تھا تو تشریف لائے حسن مجتبیٰ، اور اسما نے یہی کہا کہ پھر ہم نے شہزادی کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب آئے تطہیر کے معنی کیا ہیں اور کیسے دنیا پر واضح کیا جائے کہ ہمارے پورے دین میں لفظ تطہیر کا کیا مقام ہے۔ آیت قرآن کی ہی ہے اور مفسرین نے چاہا کہ بہت سے لوگوں کے لیے لفظ تطہیر استعمال ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صاحب تطہیر شہزادی ہی کو کہتے ہیں۔ بطول کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہو گئے کہ انبیاء کی بیٹیاں بطول ہوتی ہیں، لیکن اگر شہزادی کو خطاب ملا ہے بطول کا تو مریم کو اگر ملا تھا بطول کا خطاب تو اس میں اور اس میں ایک فرق ہے، اس لیے کہ جب آپ لغت عرب کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بطول کے بہت سے معنوں میں ایک معنی اور بھی ہیں عربی لغت میں، اور وہ ہے درخت کی پیوند کاری۔
اور اس کا طریقہ کار یہ تھا عرب میں کہ ہندوستان میں تو خیر اور پاکستان میں بھی، اور لیکن ایک زمانے میں ہندوستان میں تو خیر بہت زیادہ ہی تھا اور اب بھی ہے، کہ ایک ہوتا ہے تخمی آم اور ایک ہوتا ہے قلمی آم. ان دونوں میں فرق ہے. تخم بیج کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ گٹھلی سے درخت لگایا گیا اسے تخمی آم کہتے ہیں. اور قلمی آم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں قلم کاٹ کر لگائی جاتی ہے. اور قلم لگانے کا طریقہ یہ ہے، قلمی آم بنایا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. جب وہ بن جاتا ہے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے. اور جتنے آپ قلمی آم کھاتے ہیں وہ سب بنائے گئے ہیں، یعنی وہ پیدائشی نہیں تھے، اب وہ رائج ہیں. اس کا طریقہ یہی تھا کہ تخمی درخت میں کسی دوسرے درخت کی شاخ کو کاٹ کر تنے کے ایک حصے سے کاٹ کر اس شاخ کو جوڑا جاتا ہے، اور جوڑ کر وہاں پر مٹی لگا کر اوپر سے کوئی بوری وغیرہ رسی سے کس کے باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ شاخ آپ سے آپ تنے سے غذا لینا شروع کر دیتی ہے. اس کو شجر کی پیوند کاری کہتے ہیں. اور اسی سے جو شاخ ہوگی اس میں جو پھل آئے گا وہ اب تخمی نہ رہا، بلکہ وہ دوہرے مزے کے ساتھ اپنا ایک الگ مزہ پیش کرتا ہے اور وہ قلمی آم ہو جاتا ہے. اسی طرح جتنے تقریباً 3,500 قسمیں آموں کی ہیں جو بنائی گئی ہیں تخمی سے قلمی کی. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز خاصی تعداد میں بیان کر دی جائے اور پہلے سے معلوم نہ ہو تو اس کے لیے بعض ذہنوں میں لفظ یہی آتا ہے، دیکھیے کر دیا مبالغہ، ہم نے تو 3,500 آم نہیں کھائے کہ اتنی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ نہ باغوں کے مالک ہیں، نہ آپ ذمہ دار ہیں، اور نہ کراچی میں آپ آم کی قدر جانتے ہیں، اور نہ کراچی میں آم ہوتا ہے. کراچی والے آم کیا جانے کہ آموں کی فصل کیا ہے، آم کی قدر کیا ہے، آم کا احترام کیا ہے، آم کے مزے کیا ہیں، آم کی فصل کیا ہے. بات سے بات نکلتی ہے. اندرا گاندھی جب امریکہ پڑھنے گئیں تو باپ کو اپنے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھا کہ یہاں امریکہ میں یہ مزے ہیں. اور ظاہر ہے جو امریکہ کے مزے ہیں وہ سب خط میں لکھے تھے، تو نہرو نے بیٹی کو لکھا کہ سارے مزے اندرا تمہیں وہاں مل گئے ہوں گے لیکن آم تو نہیں ملے ہوں گے. اور جب آم نہیں ملے ہوں گے تو کوکتی ہوئی کوئل بھی تمہیں نہیں ملی ہوگی وہاں، اس لیے کہ کوئل وہیں ہوتی ہے جہاں آم ہوتا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہے. ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک مذاکرہ ہوا تھا، اس میں بہت بڑے پروفیسر احمد نے یہ بات کہی تھی کہ کوئل کی کوک یورپ والے اور امریکہ والے کیا جانے، اس لیے کہ پپیہے اور کوئل کی آواز اردو شاعری کی جان ہے. اردو نظم کی جو جوش کو پڑھے گا، فیض کو پڑھے گا، مجاز کو پڑھے گا، اسی کو پتہ چلے گا کہ پپیہا کیا ہے اور کوئل کیا ہے. تو اسی طرح جیسے بھورا ہے اور پھول ہے، شمع ہے اور پروانہ ہے، یہ سمبلز ہیں. تو اسی طرح تابا امروہی صاحب ایک شاعر گزرے ہیں، چونکہ امروہہ جو ہے وہ آم کا شہر ہے، اس کا جو نام ہے وہ آم سے ہے. یہ پتہ ہے آپ کو، اس کا نام آم سے بنا ہے، امروہے کا نام. یہ جو امام باڑہ ہے امروہے کا، تو یہ پورا شہر ہے ایک. تو امروہے میں ایک جھیل تھی، اس میں رہو مچھلی ہوتی تھی.
اور وہاں آم کے درخت ہوتے تھے. تو سادات نقوی کے جو موری سے اعلیٰ تھے، جن کو شاہ ولایت کا خطاب ملا اور جن کا وہاں مزار ہے اور جن کے مزار پہ میں گیا ہوں اور میں نے زیارت کی ہے ان کی، اور وہاں امروہے میں مجلسیں بھی پڑھی میں نے، وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں بچھو بہت ہوتے ہیں، لیکن بچھو ٹہلتے پھرتے ہیں، آپ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیجئے، وہ کاٹتے نہیں. یہ شاہ ولایت کی کرامت ہے. ان کا نام سید شرف الدین حسین نقوی تھا. ان پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب موجود ہے لکھی ہوئی، ان کی سوانحات لکھی میں نے. تو وہ بچھو جو ہیں وہ کاٹتے نہیں ان کے مزار پہ، اور کئی ہزار بچھو ٹہل رہے ہیں، اٹھا لیجئے ہاتھ پہ رکھ لیجئے، کاٹیں گے نہیں. ایک یہ بھی خاصیت ہے اس بچھو کی کہ اگر آپ اس کو امریکہ لے جانا چاہیں تو وہ چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر مزار پہ ایک مدت مقرر کرنا پڑے گی کہ ہم تجھے 1 مہینے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم تجھے چھوڑ جائیں گے. تو 1 مہینے تک تو وہ نہیں کاٹے گا. اگر آپ نے 1 دن زیادہ کر دیا تو پھر وہ امریکہ میں آپ کو ڈنک مار دے گا کہ تاریخ جو مقرر کی تھی ہمیں پہنچا دو. تو شاہ ولایت کو حکم ملا تھا وہاں جاؤ جہاں امب اور رہو ہے. امب کہتے ہیں سنسکرت اور ہندی میں آم کو، امبا، اصل نام اس کا امبا ہے، اس سے آم بنا. تو امب رہو، تو امب رہو سے یعنی آم اور رہو مچھلی سے اس کا نام امروہہ ہو گیا. تو تابع امروہوی نے ان تمام آموں کی قسموں پر ایک طویل مثنوی لکھی ہے کہ کتنے آم پائے جاتے ہیں صرف ایک علاقے میں، ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کے مزے کیا کیا ہیں، ان کے رنگ کیا کیا ہیں. وہ مثنوی میرے کتب خانے میں، اور کتب خانہ آپ کہیں بہت دور نہیں، انچولی میں ہے. تو وہ آم بنائے گئے ہیں، یہ دسہری، یہ لنگڑا، یہ چوسا، یہ طوطا پری، یہ سارے جو نام رکھے گئے اس کے، یہ سب نام رکھے ان ذمہ داروں نے، سادات نے، جنہوں نے پیوند کاری کر کے کئی آموں کے مزوں کو ملا کر ایک آم بنایا. تو ہوا یہ، اس کا قصہ یہ ہوا کہ آم جو تخمی ہوتا ہے وہ کافی اونچا جاتا ہے، اور اردو میں ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا اور لفظ بھی ہے کہ جب درخت چھا جائے یعنی پھیل جائے چاروں طرف گولائی میں، تو اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے چھتنار. چھتنار درخت یعنی چھا گیا، سائے دار ہو گیا. تو لفظ چھتنار اصل میں آیا ہے بیری کے درخت کے لیے. بیری کا درخت جو ہے وہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ بالکل چھتری کی طرح ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں چھتنار درخت، وہ سایہ کر لیتا ہے. عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم لے گئے اپنے نبی کو سدرا تک. اب وہاں کوئی درخت ہے، سدرا کا ترجمہ بیری ہے. اب بیری آپ کے یہاں بڑا اہم ہے. بیری کی شاخیں مردے کے ساتھ قبر میں بھی رکھی جاتی ہیں، اور مردے کو نہلانے میں بھی بیری کے پتیاں کام آتی ہیں. بیری بہت پاک اس لیے ہو گیا درخت کہ شرع فقہ میں آ گیا، اس لیے کہ سدرہ تک پیغمبر گئے، بیری کے درخت تک. اب وہاں کوئی بیری کا درخت تو نہیں لگا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سدرہ کسے کہہ رہا ہے، لیکن پیغمبر کی ایک حدیث آ گئی کہ جو بیری کے درخت کو کاٹے، سرسبز بیری کے درخت کو کاٹے، اللہ اس پہ لعنت کرے. یہ شیعہ اور سنی دونوں کیا یہ حدیث آ گئی، تو لوگ سمجھے چونکہ مردے کو نہلاتے ہیں اس میں بیری اور پاکیزہ اور بیری کی پتیاں پانی میں ڈالتے ہیں مردے کو جب غسل دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے یہ حدیث آ گئی. نہیں، یہ حدیث کب کہی تھی پیغمبر نے؟ پیغمبر کی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والا ہوتا تھا اس پہ پیغمبر کی ایک حدیث پائی جاتی ہے قیامت تک. آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو حسین کی قبر صحرا میں تھی، وہاں کوئی سایہ کرنے کو تیار نہیں تھا. اچانک قبر کے سرہانے سے ایک درخت پھوٹا
اور وہ درخت بڑھنا شروع ہوا اور چھتنار یعنی پوری قبر پہ چھا گیا. وہ بیری کا درخت تھا. جب سایہ ہو گیا تو ہارون رشید کو بتایا گیا کہ ایک درخت ایسا نکلا ہے قبر حسین پر جس نے دھوپ کو چھپا لیا اور سایہ ہو گیا. تو ہارون رشید نے کہا اس درخت کو کاٹ دو اور حسین کی قبر کو دھوپ میں کر دو. جب وہ درخت کاٹا گیا تو لوگوں نے کہا اب پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آئی, جو بیری کے درخت کو کاٹے خدا اس پہ لعنت کر. دیکھیے درخت گھبرانا جائیے گا کہ بھئی موضوع شروع کر دیا اور درخت پہ بولنا شروع کر دیا اور پیڑ پہ بولنا شروع کر دیا. اللہ نے دین کو درختی کہا ہے. ضرب اللہ مثلا کشجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ. ہمارے دین کی سورہ ابراہیم آیت اس میں ہے اور اس کو آیہ شجرہ کہتے ہیں. یہی شجرہ طیبہ ہے, یہی بی بی سیدہ کا شجرہ ہے. اسی آیت میں شجرہ بیان ہوا. اللہ کہتا ہے کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں. ضرب اللہ مثلا, اللہ مثل بیان کرتا ہے مثال کے طور پہ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مثلاً, مثلاً کا ترجمہ مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ ایک درخت ہے, ایک شجر ہے جو پاکیزہ ہے, طیب ہے. مثال کلمہ طیبہ کی ہے. کلمہ طیبہ ایک درخت ہے, ایک پاکیزہ درخت ہے. ذکر کر چکا, پہلی تقریر میں بھی کیا تھا, پاکیزہ درخت. تو اللہ مسئلے کہتا ہے, مسل کہتا ہے. ہم بھی مسئلے بولتے ہیں, اللہ بھی قرآن میں مسئلے بیان کرتا ہے. ایک دو نہیں ہیں, بہت سی مسئلے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. تو مسل جو ہوتی ہے اگر اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو, اگر معلوم نہ ہو تو لوگ کہیں گے ایسا ہوتا ہی نہیں, اور فوراً کہے گا مبالغہ ہے. یعنی جو ہو نا, جس کا امکان ہی نہ ہو وہ مبالغہ ہے. ان کا بھائی یہ کام تو نہیں ہو پائے گا جناب. کیوں بھائی نہیں ہو پائے؟ بھائی یہ تو کام ٹیڑھی کھیر ہے. کھیر اور ٹیڑھی, دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے, پلاٹ ٹیڑھا ہوتا ہے, کپڑا ٹیڑھا ہوتا ہے, آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے. کھیر کیسے ٹیڑھی ہوتی ہے؟ یہی مبالغہ ہے, اسی کو مبالغہ کہتے ہیں. لیکن بات سمجھانے کے لیے مسئلہ بیان کرنی پڑتی ہے, ورنہ کلمہ درخت تو نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ سمجھا رہا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ایک درخت ہے, دین درخت ہے. اب درختوں کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ مبالغہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ مبالغہ غلو ایک چکر چلا ہوا ہے, اور کس طرح میں سمجھا رہا ہوں, لیکن کسی کی عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ غلو, غالی, مبالغہ یہ سب کیا ہے, کائے کی پریشانی ہے. وہ چلے وہاں سے موسیٰ مدائن سے بیوی بچوں کو لے کے, سردی اتنی تھی جیسے یہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایسی ہوئے گی کہ بیوی سردی سے کانپ رہی ہوں گی. کبھی تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے بیوی سے یہ کہا, ہم کو وہ دور سے آگ نظر آ رہی ہے, ٹھہرو ہم تمہارے لیے آگ لاتے ہیں تاکہ ذرا گرمائش ہو جائے اور تم تاپ سکو. تو اس میں بچے کا بھی ذکر ہے, حال کا ذکر ہے. بال بچے کو چھوڑ کے, بیوی کو چھوڑ کے وہ گئے, دور سے آگ نظر آ رہی تھی. قریب گئے تو دیکھا ایک درخت تھا اور وہ شعلوں کے ساتھ روشن تھا, پورا درخت جل رہا تھا. آگ نکل رہی تھی, درخت میں سے شعلے نکل رہے تھے. موسیٰ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا درخت کو جلتے ہوئے. اچھا جب موسیٰ نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن ایک درخت پایا جاتا ہے, ابھی بھی ہے, وہ ہے چنار کا درخت. اچانک جنگل میں وہ چنار کا درخت انار کی طرح چھوٹنے لگتا ہے, آگ نکلنے لگتی ہے چنار کے درخت سے. اسی کے نام پر ہے پارا چنار. وہاں چنار کے درخت پائے جاتے تھے. اب آپ نے چنار کے درخت کہاں دیکھے؟ نام سنا ہے کہ جلتا ہے, آگ نکلتی, شعلے جیسے انار پھوٹتا ہے ایسے چنار کے درخت سے آگ نکلتی. تو ہے نا, وجود تو ہے, ورنہ موسیٰ نے کیسے دیکھا جلتا ہوا درخت.
اب جلتا ہوا درخت اور آگ کے شعلے درخت سے دیکھا تو وہ واپس ہونا چاہے کہ موسیٰ واپس ہو جائیں، تو درخت سے آواز آئی ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ جلتے درخت سے یہ آواز آئے میں تمہارا رب ہوں۔ اگر قصہ ہوتا تو کہتے کر دیا نا شرک، قرآن کی آیت ہے میں تمہارا رب ہوں، سمجھے نا؟ وہاں آگ جلائی ہے نمرود نے، اور اتنی جلائی کہ آسمان سے باتیں کرنے لگی اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا، انہوں نے اس کو گلزار بنا دیا۔ باہر آئے، اللہ نے کہا نبوت دے دی۔ یہاں درخت جل رہا تھا اور آواز آئی میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں۔ دیکھیے آگ روشن کر کے نبوت دے دی جاتی ہے، کہیں آگ بجھا کے نبوت دی جاتی ہے، کہیں آگ جلا کے نبوت دی جاتی ہے۔ اب دو صفتیں ہو گئی نبوت جو ملتی ہے، یا آگ جلا کر یا آگ بجھا کر۔ ہم نے دونوں کو ملایا، پہلے ہم نے آگ جلائی، اس کے بعد یا حسین کہہ کے بجھائی۔ جلانا بھی نبوت ہے، بجھا۔ اب درختوں کا ذکر نکل آیا بھائی، تو درختوں کا ذکر قرآن میں ایک سے ایک جتنے کہیے تو درخت پہ ہی ابھی پوری مجلس پڑھو گی۔ جہاں جہاں قرآن میں درخت ہے اور جہاں جہاں حدیثوں میں درخت کا ذکر ہے، صرف درختوں ہی پہ پڑھتا چلا جاؤں۔ یا علی، یا علی تم دین کا درخت ہو، میں اس کا تنا ہوں، تم اس کی شاخ ہو، اور اس کے پھول تمام ائمہ ہیں اور اس کے پھل علی تمہارے شیعہ ہیں۔ درخت تو پورا ہو گیا نا، یعنی جڑوں سے لے کر تنے تک، شاخوں تک، پھول اور پھل تک۔ تو جناب علی یہ پیونکاری درخت میں ہوتی تھی۔ اس کو عربی میں اگر ایک شاخ کاٹ کر دوسرے درخت میں لگا دی جائے تو ایک نیا پھل تیار ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ شیریں ہوتا ہے جس میں وہ شاخ لگی ہے۔ اس پیونکاری کو عربی میں بطول کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ بطول پیونکاری کے معنوں میں عربی میں کیوں آیا؟ جب تک مریم کا لقب رہا معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ نبوت کا ایک درخت اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک بنایا، وہ درخت ہو گیا چھتنار، یعنی 1,00,000 فصلیں جب دے گا درخت، 1,00,000 نبوت کی فصلیں دے گا تو کتنا چھایا ہوا چھتنار درخت ہوگا۔ لیکن جب 1,00,000 فصلیں دے چکا تو پھل اس کے آنا ختم ہو گئے۔ ایک زمانہ آتا ہے کہ فصل دیتے دیتے ہر درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر پھل نہیں دیتا، لگا رہتا ہے، چھایا رہتا ہے، پھل نہیں آتا۔ بہت سے درخت ایسے ہیں کہ صاحب پھول ہی نہیں آیا تو پھل کیا آئے گا؟ اس لیے کہ اب درخت بوڑھا ہو گیا تو وہ پھل کا مزہ خراب ہو گیا۔ اس لیے یہ بات نکالی گئی کہ کیوں نہ ایک اچھے جوان درخت کی شاخ کاٹ کر بوڑھے درخت میں لگا دی جائے تاکہ نیا پھل تیار ہو جائے۔ اسی عمل کو بطول کہتے ہیں۔ 1,24,000 فصلیں دے چکا تھا نبوت کا درخت، تو اللہ نے کہا کہ اب پیوند کاری ہو، اب اس میں ایک شاخ لگائی جائے تاکہ نبوت کے درخت کی ایک شاخ نکلے۔ اب دیکھیے شاخ لگانے کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ پہلے ایک شاخ کسی درخت کی کاٹتے ہیں اور ترچھی کاٹی جاتی ہے، اسی لیے قلم کہتے ہیں، قلم ترچھا بنتا ہے، ترچھا بنتا ہے، ترچھی شاخ کٹتی ہے۔ اس کو کاٹ کر پہلے گملے میں، مٹی کے گملے میں مٹی بھر کر اس میں شاخ لگا دیتے ہیں۔ جب پتیاں ہری ہو جاتی ہیں تو اس کو وہاں سے نکال کے اس پرانے درخت کے پاس سے کاٹ کر تنے کو جوڑ کر اس پہ مٹی چڑھا کر اس پہ بوری باندھ کے رسی باندھ دیتے، وہیں سے ایک نیا درخت شروع ہوتا ہے۔ پرانا چلا جاتا ہے، نیا درخت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو پھل آتا ہے تو پھر فصلوں ہی پہ فصلیں اور آم پر آم اور پھل پہ پھل آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ پہلے گملے میں ایک شاخ لگائی، اب گملہ کعبہ تھا، شاخ وہاں لگی۔ جب بطول آ گئی تو نبوت کے درخت میں پیوند کاری کی۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ شاخ اتنی مضبوط تھی کہ گملہ ٹوٹ گیا۔
اب جو پیمن کاری ہوئی نبوت کے درخت سے امامت کی، اب جو فصلیں آئیں تو بھائی 12 فصلیں، ابھی تو 12 کے پھل یہ سب سامنے میں، 12ویں فصل سلامت، صلوات پڑھیے گا۔ بطول جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، بطول جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، بطول اوزارا درۃ النورہ انسیہ ہورہ راضیۃ مرضیہ صدیقہ طاہرہ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ جس کی تسبیح عبادت کا خاتمہ، اس کے آگے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تسبیح زہرا پر وہ عبادت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علی کے بے سے شروع ہوئی، زہرا پہ تمام ہوئی۔ اب رہ گیا کہ اتنا ذکر شدت کے ساتھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ فضائل اس لیے ہیں کہ کسی کو جلایا جائے، تپایا جائے، لوگوں کے آگ لگے؟ آگ لگنا آپ کا اپنا کام ہے، ہم آگ نہیں لگاتے۔ ارے اگر ہمیں آگ لگانا ہوتا تو ہم کوئلے جلا کے پیروں سے بجھاتے کیوں؟ اب یہ تو دیکھیے آپ کے اوپر ہے، اور یہ تو مسلمانوں کے تمام فرقوں سے سوال کیا جائے نا کہ آپ غالی مبالغہ، میں آپ کے مبالغے اگر بتانا شروع کروں تو آپ گن نہیں پائیں گے، آپ فہرست میں بنانے بیٹھیں گے تو بنا نہیں پائیں گے۔ اگر ہم تمام عالم اسلام کے مبالغے بتانا شروع کروں، میں مقصر لفظ خود مبالغے کا ہے، ورنہ قصر کافی تھا۔ اتنا قصر کیا علی کے فضائل کے مقصر ہو گئے، شدت کے ساتھ مقصر۔ تشدید آ گئی نا، جہاں تشدید آ گئی تو وہاں تو پھر مبالغہ آ گیا، مقصر۔ ورنہ رسول اللہ نے کہا تھا قصر کریں گے یا علی، یہ تمہارے فضائل قصر کریں گے، غدیر کے خطبے میں فرمایا، اور یہ نام پیغمبر کا رکھا ہوا ہے، یہ لفظ مٹے گا نہیں، پیغمبر کی زبان سے ہے۔ جو علی کے فضائل گھٹائے وہ مقصر ہے، پیغمبر نے کہا ہے، آپ یہ لفظ مٹا نہیں سکتے، یہ لفظ رہے گا، زندہ و سلامت رہے گا، اس لیے کہ قصر ہوگا ضرور۔ ارے ہاں، جب نماز اللہ کی عبادت قصر ہو جاتی ہے تو علی کا ذکر اگر قصر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بس فرق یہ ہے کہ نماز قصر ہو کے ادا ہو جاتی ہے، مگر علی کے فضائل قصر ہو کے۔ بھائی یہ فضائل کیوں ہیں؟ یہ فضائل صرف اس لیے ہیں کہ اسلام اور قرآن کردار سازی کے لیے آیا تھا۔ لفظ نہیں بھولیے گا، تمہید ہو چکی، میں اپنی تقریر پر مقصد پہ آ گیا۔ کردار سازی، آپ کردار میں جتنی چیزیں گنوا رہے ہیں اس میں بھی قصر کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ قصر کر رہے ہیں، اور ہم فہرست بڑھا کے بتاتے ہیں، ضروری ہے بتانا۔ آج کا ہمارا مسئلہ اس ملک کی غربت ہے۔ امیر ترین ملک پاکستان، امیر ترین عوام اور غربت۔ غربتوں میں وہ تو پھر ہمارے آپ کے ہاتھوں کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اب بھائی باپ مر گیا، بچہ یتیم ہو گیا، جائیداد ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، مفلس ہو گیا، قیدی ہے، جیل کاٹ کے آیا، گرفتار ہوا ہے۔ قیدی بھی مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، جنگی قیدی بھی ہوتے ہیں، زبردستی بھی قید کیے جاتے ہیں۔ آج کل فیس بک پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ان مجالس میں دعا کریے کہ جو اسیر ہیں وہ چھوٹ جائے۔
ایسے بھی اسیر ہیں جن کی دعا کروائی جا رہی ہے. تو سیاسی مذہبی مختلف قسم کے قیدی ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی ہوتے تھے, ورنہ سورہ دہر کیوں اترتا؟ یتیم و اسیرہ, مسکین و یتیم و اسیرہ, تین کا ذکر ترتیب سے ہوا. ایک مسکین ہے, یہ بھی ضرورت مند ہے. ایک یتیم ہے, یہ بھی ضرورت مند ہے. ایک اسیر ہے, یہ بھی ضرورت مند ہے. اتنا بڑا مدینہ, پوری امت, اور ان کی ضرورت پوری کرنے والے کون کرتا بتائیے؟ ہجرت کے بعد قوم غریبی رہتی ہے. وہ تو انصار نے دل رکھا. آم کے باغ تو نہیں تھے ان کے پاس, لیکن کھجوروں کے تو تھے. باغ دے دیے, زمینیں دے دی, گھر کے لیے زمین دے دی, لیکن اس کے باوجود روز تو چلے آ رہے تھے کلمہ پڑھ پڑھ کے. تو رہنے کی جگہ اب کہاں تھی؟ تو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بڑا سا بنوا دیا اور کہا اسی پہ سو جاؤ. تو اس کا پورا حال ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ دو کپڑے, ایک اوڑھنے کا اور ایک پہننے کا, ایک دھوتی اور ایک اوپر کا اوڑھنے کا انگوچھا, ایک اوڑھ لیا ایک پہن لیا. لباس اتنا, اب بیٹھے ہوئے چبوترے پہ اگر کسی نے کھانا بھجوا دیا تو کھا لیا, ورنہ بھوکے سو گئے. یہ حال تھا. ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ, چبوترے والے حضرات. چبوترے اب بھی آباد ہیں, وہ تو کہیے جعفر اتیار میں محمود اختر نے توڑوا دیے, اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کے چبوتروں پہ جالیاں لگوا دی کہ اصحاب صفہ نہ بیٹھا کریں. اور بہت سے لوگ چبوترے بنوا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھیں. دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. سرکار نے چبوترا بنوا دیا تھا تاکہ سب یہاں بیٹھیں, سوئیں, لیٹیں, باتیں کریں, اور جسے کھانا پہنچانا ہو یہاں پہنچا دے. یہ غربت کا عالم. جنگیں تو ہو ہی رہی تھیں, مسلسل ہو رہی تھیں, غزوے ہو رہے تھے, باہر بھی جنگیں ہو رہی تھیں, قیدی جنگی تھے, اسیر ہو کے آ رہے تھے. جب لڑائیاں زیادہ ہوئیں گی تو ابا بھی مریں گے, بچے بھی یتیم ہوں گے, اور دولتیوں بھی نہیں ہے تو مسکین بھی ہیں, یتیم بھی ہیں اور اسیر بھی ہیں. تو توجہ دلانی تھی اللہ کو. اب کردار سازی میں یہ آتا ہے یا نہیں, یا اسے آپ قصر کر دیں گے کہ دوسروں کی مدد کرو, یتیم کی مدد کرو, اسیر کی مدد کرو, مسکین کی مدد کرو, مفلس کی مدد کرو. تو اس کو آپ مائنس کر دیجئے اور بھائی یہ کہیے یہ کرو یہ کرو, اعمال بناؤ, قبر میں اعمال کام آئیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ عمل نہیں ہے, یہ قبر میں کام نہیں آئے گا. دوسروں کی مدد کرنا یہ قبر میں کام نہیں آئے گا, آخرت میں کام نہیں آئے گا. تو پھر یہ ادارے کاہے کے لیے چیریٹی کے بنائے جا رہے ہیں؟ باہر والے تو بہت, تو پھر کیا ضرورت ہے ایدی سینٹر ختم ہو جائے, ایدی مر گیا اب اس کو بند کر دو. پتہ چلا نہیں, ابھی ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ دسترخوان نمائش پہ ہوں, ادارے بنے, غریبوں کو کھانا کھلایا جائے, فقیروں کو کھانا کھلایا جائے. تو کون تھا جو اسلام میں سب سے پہلے یہ کر کے دکھاتا؟ سب سے پہلے کر کے دکھاتا. خدا کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت رسول پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں, ایک چیپٹر مجھے لا کر کوئی شیعہ سنی دکھا دے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو سارے غریبوں کو میں کھانا کھلاؤں گا, اس کو بھی کھانا کھلاؤں گا, اس کے گھر کھانا پہنچاؤں گا. مجھے نہیں ملتا کہ رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر گئے ہوں اور سب کو کھانا بانٹا ہو. علی کی سیرت میں ملتا ہے کہ پوری رات غریبوں میں کھانا تقسیم کیا, لیکن رسول اللہ کی سیرت میں ایسا کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ ہی کر رہے ہوتے تو سب کو اطمینان ہو جاتا. محمد
کیسا کھانا کھلا کھلا کے کلمہ پڑھواتے رہے، کھانے کی لالچ میں سب کلمہ پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ ارے کھانے کھلا کے کلمے نہیں پڑھوائے، وہ تو پھر محمد کے یہاں سے پکا پکایا مل جاتا ہے، وہ تو پھر موسیٰ کی قوم کو اللہ کے یہاں سے پکا ہوا آ جاتا تھا من و سلوہ، اس سے بھی سب اوب گئے تھے کہ کہاں تک کھائیں من و سلوہ، حالانکہ بہت عمدہ کھانا تھا۔ تو سرکار اگر کھلاتے رہتے تو ایک دن یہی امت کہتی بس ایک ہی کھانا کھلائے جائیے گا اور قسمیں نہیں ہیں، بریانی اور شامی کباب اور کوفتے وغیرہ نہیں کھلائیں گے، اور اونٹ کا گوشت کھلاتے رہیں گے، نہ، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر گھر کھانا پہنچائیں اور غربت دور کریں، لیکن مثال پیش کرنی تھی تاکہ امت خود یہ عمل کرے۔ جو رؤساء ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کریں جن کے پاس نہیں ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، دیا اس لیے ہے تاکہ ان کی مدد کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہاں کسی بھی عمل کے لیے کہ قرآن کا سورہ بنے، انتظار کرتا تھا اللہ کہ کوئی عمل اہل بیت کرے تو ہم سورہ بنائیں۔ دیکھیں میں دو جملے کہوں گا، یہ دونوں جملے یاد رکھیے گا اور اس کو نقش کر لیجئے آپ، کہ قرآن نام ہے کس چیز کا؟ واحد بات کہہ رہا ہوں، قرآن نام ہے کس چیز کا؟ یا تو قرآن کوئی حکم دے گا کہ یہ کرو تو وہی عمل اہل بیت سب سے پہلے کریں گے۔ قرآن نام ہے ان احکامات کا جن پر سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اہل بیت نے عمل کیا، اللہ نے اسے سورہ بنا۔ دونوں طرح عمل اہل بیت کا ہے، یا تو حکم آتا ہے تو عمل کرتے ہیں، یا یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کو سورہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کو تو بہانا چاہیے کہ کوئی عمل ہو تو میں سورہ اتاروں۔ ایک دن رسول اللہ آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور آپ نے کہا زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں، ہمارے گھر میں تو بابا کچھ بھی نہیں، 3 دن سے تو فاقہ ہے۔ اور یہ سن کر کہ نانا آئے ہیں، دونوں بچے بھی آ گئے۔ تو اب جس طرح روایت میں اسی طرح میں جو شرح لکھی ہے سورہ دہر کی تفسیر میں وہی پڑھ رہا ہوں میں لفظ با لفظ، کہ دونوں بچے جب آئے تو وہ اتنے لاغر تھے کہ چلنے میں قدم ڈگمگا رہے تھے بھوک سے۔ تو رسول اللہ نے دونوں بچوں کی حالت بھوک میں دیکھی کہ کئی دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور شدت کے ساتھ بخار اور تپ ہے، جسم جل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا سیدہ تو پھر ایسا کرو کہ منت مان لو، منت مان لو کہ جب یہ بچے صحت یاب ہوں گے تو تم 3 روزے رکھنا، تم اور علی 3 روزے رکھنا۔ دیکھیے قرآن میں منت آ گئی، منت ماننا حکم رسول ہے۔ علی اور فاطمہ سے کہا کہ منت مانو، وہ روزوں کی ہی منت صحیح، 3 روزے رکھ لو۔ بچے سے احتیاب ہو گئے، منت مان لی علی اور فاطمہ نے، بچے سے احتیاب ہو گئے۔ اب روزے رکھنا ہے، لیکن بی بی نے کہا روزے رکھنے کے لیے افطار، شام کو افطاری۔ تو مولا علی نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں زہرا کہ ہم آپ کشی کرتے ہیں باغ میں جا کے، جو مزدوری آئے گی اس سے ہم جو خریدیں گے۔ علی گئے، مزدوری کی، اتنی ملی مزدوری کہ کچھ جو خرید لیا مولا نے۔ وہ جو لائے اور بی بی نے اسے چکی میں جو کو پیسا، آٹا تیار ہوا۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو بی بی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور 3 طریقے سے اس کو رکھ دیا۔ پہلے دن روزہ رکھیں گے تو افطاری، دوسرے دن کی افطاری اور تیسرے دن کی۔
3 दिन की मन्नत है ना, अब ये मन्नत पूरी की जा रही। मन्नत पूरी होती है खाने की ही चीज से। वहां जाओ तो अगर हाजिरियां हो रही हैं, लोग मजलिस में नियाज कर रहे हैं, तबर्रुक बांट रहे हैं, दस्तरखान कर रहे हैं, बाबा सूरह दहर का हुक्म है, इस पे क्या एतराज है? अब जिसने मानी है, जिसकी मन्नत पूरी हुई है, वो खाना तो खिलाएगा। आप जल के खाक हो जाए। ये भी नारे ले, ये पैसे आप दे दीजिए किसी गरीब को। अरे भाई गरीब को क्या दे दीजिए? आपको क्या पता कितने भूखे आए और इसी न्याज में चुपके से खा के चले गए, जो सवाल नहीं कर सकते थे। उनको भी दस्तरखाने हुसैन पर खाना मिल गया। आपको क्या पता इसमें कौन कौन भूखे आए? अरे जब वहां से भूखे फिरिश्ते आ सकते हैं, तो इंसान का तो मसला भूख है, भूखी तो मसला है। आज के वर्ल्ड का मसला भूख है, आज का मसला रोटी है। रोटी मुहावरा है, मुहावरा ना होता तो पाकिस्तान में नारा ना लगता, रोटी कपड़ा और मकान। भाई 3 ही चीजें तो हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इन तीनों चीजों का हल सैयदा के घर ने दिया कि रोटी का मसला कैसे हल होगा और कपड़े का मसला कैसे हल होगा और मकान का मसला कैसे हल होगा। नारा कहीं आसमान से नहीं आया है, इसी घर का नारा है। उम्मत को रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया। देने वाले आले मोहम्मद हैं। कल मैं वाकया गुलूबन का पढ़ चुका कि गुलूबन ने सब कुछ दिया और वापस पहुंच गया। इसी घर से सखावत है, ये सखावत ज़हरा, ये सखावत अली है, ये सखावत पंजतन है। लेकिन अब यहां पर हैरानियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आप हैरान होइए और हमारा काम है हैरान करना। अब जिसका जो दिल चाहे हमें कहता रहे, कहते रहिए, हम बात करके रहते हैं, समझ में आए या ना समझ में आए। या रसूल अल्लाह, आपने ये कहा था मैं भूखा हूं, खाने में आप शरीक, भूख में आप शरीक। आपको ये कहना चाहिए था ज़हरा, आओ हम सब पांचों मिलकर रोजा रखें कि हसनैन सेहतयाब होंगे तो 3 दिन रोजा रखेंगे। मैं भी रखूं, अली भी रखें, फातिमा तुम भी रखो। अपने आप को विड्रा किया का अली और फातिमा तुम मन्नत मान लो कि रोजे तुम रखना। किससे कहा? अली और फातिमा से कहा कि रोजे रखना, और खुद नहीं है नबी शामिल। बल्कि हुआ ये कि सेहतयाब हो गए हसनैन। जब दोनों शहजादे सेहतयाब हुए तो मन्नत पूरी करने का दिन आया तो अली ने भी रोजा रखा और फातिमा ने भी रोजा रखा। जब पता चला फिजा को कि मेरी मालिकन और मेरा मालिक रोजे रख रहा है तो फिजा ने भी नियत कर ली रोजे की, और फिर हसन और हुसैन ने भी नियत कर ली। रोजे रखे 5 ही लोगों ने, लेकिन इसमें रसूल नहीं है। इसमें रसूल अल्लाह शामिल नहीं है, लोग 5 हैं। फिजा को मिलाकर 5वीं हस्ती जो है वो फिजा है। 4 मासूम, एक गैर मासूम। फिजा मासूम नहीं है, मासूमा नहीं है, लेकिन वो रोजे में शामिल। रोजे की नियत हो गई, रोजा हो गया। शाम हुई, अफ्तारी का वक्त आया। पहले दिन का आटा जो बीबी ने रखा था उसके पेड़े बनाए। वो बने 5 पेड़े। हाथ तो इस्मत का था ना। रोटियां पूरी पूरी 5 बनी, बन के तैयार हो गई। दस्तरखान सजाया गया, दस्तरखान पे रोटियां रखी गईं, कूजों में पानी रखा गया। अफ्तार का वक्त आया। बस अफ्तार की दुआ पढ़ी थी कि अब रोटी की तरफ हाथ बढ़े कि दरवाजे पे आवाज आई, ए आले मोहम्मद, हम बड़े मिस्कीन हैं और फाके से हैं। हाथ रोटी की तरफ बढ़ा तो बढ़ चुका था, तो सैयदा ने वो रोटी उठा ली और कहा फिजा ये उसको दे दो। दर पे फकीर आया है, ये रोटी उसको दे दो। तो सैयदा ने ये तो नहीं कहा था सब अपनी रोटी दे दो। अपनी रोटी सैयदा ने भिजवाई थी, फिजा ये मेरी रोटी उसे दे दो।
تو علی نے کہا فضہ یہ لے میری روٹی بھی اسے دے دے. تو فضہ نے کہا لے یہ میری روٹی بھی میں بھی اپنی روٹی. تو حسنین اٹھے اور جا کے فقیر کو وہ دونوں بھی دے آئے. 5 روٹیاں فقیر لے کے چلا گیا. پانی پی کر 5 نے روزہ افطار کر لیا اور سو گئے. اور رات کو پھر نیت ہو گئی دوسرے روزے کی. دوسرا دن آیا پھر اسی طرح روٹیاں پکیں اور 5 روٹیاں پکیں اور پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ آواز آئی یتیم ہوں بھوکا ہوں. بی بی نے کہا فضہ یہ روٹی یتیم کو دے آؤ. تو پھر 4 روٹیاں فضہ دے آئی. پہلی روٹی کی تاسی میں پہلی بار سیدہ کہتی تھیں روٹی دے آؤ, اس کی تاسی میں 4 روٹیاں اور چلتی تھیں. اور پھر تیسرا روزہ بھی پانی پر روزہ پانی پر روزہ پانی پی پی کر روزے پر روزہ روزے پر روزہ اور تیسرا روزہ بھی آ گیا. اور جب افطار کرنا چاہا تو آواز آئی اسیر ہوں قیدی ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں. بی بی نے کہا یہ روٹی دے آؤ. فضہ بھی دے آئی. علی روٹی دے ہی چکے تھے بچے بھی دے آئے. 3 روزے ہو گئے بغیر کچھ کھائے صرف پانی پی کر. جب یہ تیسرا روزہ ہو گیا تو پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور کہا بھائی یہ سورہ اترا ہے یہ سورہ اترا ہے اور اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں یہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ان کی نیت خالص ہے اور یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. جو مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی نیتیں بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کا مشکور ہے. ہم تمہارے شکر گزار ہیں. ارے قیامت تو یہ آ گئی سورے میں کہ اللہ نے کہا اے آل محمد ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ کرو لیکن تم کرتے وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں. چونکہ تم وہ کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں. تو اب کائنات اللہ کی شکر گزار ہے. اللہ آل محمد کا اگر آیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سیکم مشکورا ہم مشکور ہیں. ہے لفظ قرآن میں کس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے؟ کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یہ 5 ہی تو اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے اپنے کو کیوں الگ ہٹایا تھا. اگر رسول اللہ ان روزوں میں شریک ہو جاتے تو تفسیر یہی لکھی جاتی یہ سورہ رسول اللہ کی شان میں آیا ہے. اللہ نے رسول کا شکریہ ادا کیا اپنے کو ہٹایا اور زمانے کو بتایا وہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا شکریہ اللہ ادا کر رہا. اب جملہ سن لو بھائی آسان تھا کہ فضہ روزہ نہ رکھتی اس لیے کہ فضہ سے رسول اللہ نے نہیں کہا تھا. اس نے تاسی اپنی شہزادی کی کہ جب شہزادی روزے سے ہے تو میں بھی روزہ رکھوں. اگر 5 معصوموں میں 4 معصوم روزہ رکھتے تو لوگ کہتے ان کے لیے آسان تھا وہ معصوم تھے. ایک غیر معصوم سے روزہ رکھوا کے پوری امت کو بتایا کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو. تو یوں کہہ لیں کہ یہ جدید پنجتن ہے جس میں گھر کی کنیز بھی شامل ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں چاہا کہ اس میں فضہ بھی شامل ہو اور وہ بھی روزہ رکھے؟ اس لیے کہ سورہ دہر جو آ رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. کچھ نہیں سمجھے تو فضہ اس میں شامل ہے. اب ذرا سورہ دہر کو جا کے پڑھ لیجئے گا. قرآن میں تو ہے وظائف الابرار میں بھی ہے. وظائف الابرار وہ ہیں کہ جو روز کے وظائف ہیں نماز کے بعد لوگ وظائف الابرار سے وہ چیزیں جو دعائیں اور سورے پڑھتے ہیں اس میں سورہ دہر شامل ہے. یعنی روزانہ کے وظائف میں سورہ دہر پڑھنا چاہیے. وظائف الابرار کتاب یہ بتا رہی ہے. ابرار کے معنی معلوم ہے؟ یہ سورہ دہر کا لفظ ہے. اور ان آیتوں کو جس میں یہ حکم ہے روزے کا اسے کہتے ہیں آیہ ابرار.
ابرار کہتے ہیں نیکیوں کو، وظائف الابرار وہ وظائف جو نیکیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے وظیفے. اور سب سے بڑی نیکی ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، روٹی کھلانا، روٹی کھانا نہیں، روٹی، محاورتن روٹی، اس میں فضا شامل. اچھا تو روایت لکھنے والے لکھ دیتے نہیں رسول اللہ نے خود بھی روزہ رکھا تھا، فضا کا کہاں ذکر، پنجتن نے روزہ رکھا تھا. تو اللہ سب جانتا ہے، سب کی نیتیں، کون کیا کرنے والا ہے، سب کی نیتیں جانتا ہے. فضا اس منزل پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئی ہے کہ جو عمل علی اور فاطمہ کا ہے وہی عمل اب فضا کر رہی ہے، ایک دم سے تھوڑی پہنچ گئی. اس لیے کہ جب نئی آئی تھی تو اتنی دور سے، ایسے ملک سے آئی تھی کہ جہاں تہذیب، ادب، ثقافت نام کی چیزیں نہیں تھیں، صحرا اور جنگل، افریقہ، یوگنڈا. ہاں یہاں آ کے اس نے ایک تہذیب دیکھی، لیکن حیران ضرور ہوئی، کیسے بادشاہ ہیں یہ لوگ، یہ کیسا شاہی خاندان ہے، روزانہ فاقہ. وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے تو شاہی دیکھی تھی، وہ اپنے ملک کی شہزادی تھی، اسے پتا تھا شہزادی رہتی کیسے ہے. اس زمانے میں جہاں جہاں شاہیاں تھیں تو بادشاہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تمام علوم پڑھاتے تھے. یہ علم آج کیمسٹری کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس زمانے میں اسے کیمسٹری نہیں کہتے تھے، کیمیا کہتے تھے، کیمیا گری. وہ اس منزل تک کیمیا گری پہنچتی تھی کہ لوگ سونا بھی بنا لیتے تھے، جناب چاندی اور سونا بنا لیتے تھے. یہ کیمسٹری کے علم سے دھاتیں ملا کر نئی دھات بن جاتی، آج بھی بنتی ہے، بنائی جاتی ہے. بہت سی دھاتیں نکلتی ہیں زمین سے اور بہت سی بنائی گئی ہیں، سمجھے نا. پیتل، تانبا، یہ وہ سونے کو مختلف طریقے سے ڈھالا گیا ہے، گنی گولڈ، چاندی کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے، تانبے کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے. دھاتیں بنتی رہتی ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسی بنتی رہتی. اسے کہتے کیمیا گری. اس کو جہاں سارے علوم پڑھائے گئے تھے، فضا کو کیمیا گری بھی سکھائی گئی تھی، اس لیے کہ شاہی خاندان کی فرد تھی. نام تھا میمونہ، اور کنیزی میں آئی تھی. اس نے کہا روز فاقہ ہوتا ہے. ایک دن بازار گئی مدینے کی، جستہ لائی اور شورا لائی، تیزاب کی ایک قسم. اس کو لا کے اس نے پکایا، پکا کے اس کو آتا تھا کیمیا گری، سونا بنا لیا. اور لے کے مولا کے پاس آئی، کہ یہ بازار میں بیچ دیجئے. کہ کہاں سے لائی، کہاں سے لائی؟ کہ میں نے بنایا ہے. کہ اچھا تجھے کیمیا گری آتی ہے؟ کہاں مولا میرے باپ نے مجھے سکھوایا تھا. کہاں فضا بنایا تو نے، لیکن اگر تو اس کو شورے کو اور زیادہ پکا لیتی تو اس سے زیادہ کھرا سونا بنتا. کہنے لگی آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ کہ بنانا نہیں آتا، اپنے پیروں کے پاس دیکھ. اب دیکھا تو سونے اور چاندی کا ایک دریا بہ رہا تھا. کہ یہاں تو غلاموں کے قدموں میں سونے چاندی کے دریا بہتے ہیں، بنایا نہیں جاتا. فضا نے دیکھا کہ سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی. اور پھر مولا کے چہرے کو دیکھا. مولا نے کہا اب یہ جو تیرے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہے اس میں ڈال دے، اسی میں پھینک دے. اسے پھینک دیا، نظروں سے پوشیدہ ہو گیا. کہ آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا، آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا، لیکن آج سے میں نے تیرا نام میمونہ سے فضا رکھ دیا، اس لیے کہ تو میرے گھر کی چاندی ہے. اس دن سے لقب ہو گیا فضا. دیکھیے اب اس کے سمجھ میں آیا یہ فاقے کیسے ہیں، یہ بادشاہ کیسے ہیں، یہ شہزادے کیسے ہیں، یہ اب معرفت کا سبق شروع ہوا. کیمیا گری تو سیکھی تھی، لیکن مٹی کو کیمیا بنانا فضا نے اب سیکھنا شروع کیا. بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، مرزا غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں. بہت ہے
گردے پائے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو۔ ماتم دار مولانا آصف جیلانی صاحب، میں نے کہا بھائی بڑے آپ کے پاس تعویذ لینے والے آتے ہیں، کیا کیا لکھ کے دے دیتے ہیں آپ؟ یہ علم آتا ہے آپ کو؟ علم رمل؟ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جس کو دے دیتا ہوں اس کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے موچی دروازے میں صبح عاشور جیسی اذان علی اکبر ہوتی ہے تو گلیوں میں سب زنجیریں لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خوب زنجیریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر انہوں نے بتایا تھا، میں نے وہ منظر اوپر کھڑے ہو کے مینار سے دیکھا کہ چاروں طرف موچی دروازہ نظر آ رہا تھا اور ہر گلی میں زنجیریں۔ عجیب منظر تھا وہ، پہلی بار جب میں نے دیکھا لاہور میں عاشور کے دن۔ تو انہوں نے کہا جب ماتم دار ماتم کر کے چلے جاتے ہیں، میں وہیں رہتا ہوں، جب ماتم دار نکل جاتے ہیں گلیوں سے تو میں وہاں کی مٹی جمع کر کے اٹھا لاتا ہوں، ماتم داروں کے قدموں کی مٹی اٹھا لاتا ہوں، اور جب تعویذ لکھ کے دیتا ہوں تو اس میں ایک چٹکی مٹی وہی والی ڈال کے جاؤ بیٹا ہو جائے، جاؤ دولت مند ہو جاؤ، جاؤ یہ ہو جاؤ۔ یہ تو ماتم داروں کے قدموں کی خاک سے میں سب کچھ کام چلا رہا ہوں۔ تو حسین کے قدموں کی خاک اگر مل جائے تو کیا ہے؟ کیمیا، کیمیا سونا بن جائے۔ اب فضا معرفت کی کس منزل پہ پہنچی؟ بھئی آ گیا فاقہ کرنے والا اور اس نے بھیک مانگی۔ زہرا نے کہا جا فضا یہ میری چادر لے جا، شمون یہودی کے پاس گرمی رکھ دے۔ چادر لے کر گئی فضا۔ اب دیکھ رہی ہے کہ روزانہ یہ ہوتا ہے، چادر جاتی ہے، گرمی رکھی جاتی ہے، اور وہاں سے جو مل جاتے ہیں، گیہوں مل جاتا ہے، روٹی پکتی ہے، غریب کو کھلا دیا جاتا ہے، وہ کھا کے چلا جاتا ہے۔ چادر لے کے گئی کہ شمون یہ شہزادی کی چادر ہے، اس کو رکھ لے گرمی۔ اس نے چادر کہا وہاں جاؤ، کبھی شمون نے بی بی کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، کہتا تھا جاؤ وہاں حجرے میں جا کے چادر رکھاؤ، اس لیے کہ اسے پتا تھا رات جب آتی ہے تو اس چادر سے روشنی نکلنے لگتی اور پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور کہتا تھا کیا چاہیے کہ جو دے دو۔ ایک دن کہنے لگا شمون فضا یہ تو غریبوں کے گھر نوکری کرتی ہے، ہمارے ہاں آ جا، سونے سے لا دوں گا تجھے، میرے یہاں کنیز ہو جا، تو زیورات پہ نہ دوں گا سونے کہ تو سونے کی بات کرتا ہے، اور میں تیرے گھر کی اس دیوار کو اگر کہہ دوں کہ سونے کی ہو۔ اب وہ کیمیا گری، اب معرفت کی یہ منزل آ گئی۔ کچھ سوچ کر علی نے فضا نام رکھا ہے۔ اس نے کہا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تو کہہ دے تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ تو فضا نے صرف دیکھا تھا، اب جو شمون نے پلٹ کر دیکھا تو دیوار سونے کی ہو چکی تھی۔ اب پتہ چلا کہ فضا کس معرفت پر ہے، آل محمد کی محبت، یعنی زمانے کو فضا نے سکھایا کہ شہزادی کی معرفت کیا ہے۔ اب دیکھیں معرفت کس منزل تک آ گئی۔ رسول اللہ آئے اور جناب سیدہ نے کہا بابا کل ہماری طرف سے دعوت ہے، کھانے پہ تشریف لائیے۔ رسول اللہ آ گئے، بی بی نے کھانا کھلا دیا۔ جب چلنے لگے علی نے کہا کل رسول اللہ میری طرف سے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ، حسنین نے کہا بابا نانا ہماری طرف سے۔ جب چوتھا دن آیا، جب چلنے لگے تو فضا نے کہا یا رسول اللہ اب کل ہماری طرف سے۔ دن گزر گیا، بی بی نے کہا فضا آج تو نے رسول اللہ کی بابا کی دعوت کی ہے، کچھ پکایا نہیں، خاموش رہی۔ حجرے میں گئی، مصلی پہ بیٹھی اور ایک بار 2 رکعت پڑھ کر دعا کی پروردگار سیدہ کی کنیز ہوں اور تیرے رسول کی دعوت کی۔ سامنے دیکھا تو انار، سیب، انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ آ گئے، فضا نے دعوت کی، لے کے پھل آئی۔ رسول اللہ نے کہا فضا یہ سب پھل کہاں سے ملے تجھے؟ ان کی تو خوشبو جنتی ہے۔ کہا میں نے دعا کی تھی، اللہ نے بھجوا دیے آپ کی دعوت کی خاطر۔
تو ایک ہی جملہ کہا اور اسی کو میر انیس نے جناب سیدہ کے مرثیے میں بیت میں نظم کیا. رسول اللہ کے جملے کو بیت میں نظم کر دیا میر انیس نے کہ رسول اللہ نے فرمایا سیدہ تیری تو کنیز کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو مریم کو حاصل ہے. جناب یہاں تک مجھے تقریر لانا تھی. تو اب سیدہ کا کیا مرتبہ ہے جب فضہ کا یہ مرتبہ ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ فضہ اس میں سورہ دہر میں شامل ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ فضہ کا نام لوگ نہیں لیں گے کہ سورہ دہر جو اترا اس سورہ دہر کی فضیلت میں فضہ شامل ہے. اس لیے اللہ نے جب سورہ اتارا اور آپ وظائف الابرار میں سورہ پڑھیے تو 30 آیتیں سورہ دہر میں ہیں. روٹیاں دی تھی سیدہ نے 15, 5 ایک دن 5 ایک دن 5 ایک دن, 3 روزے 5 روٹیاں روز پکتی تھیں, 15 روٹیاں گئیں خیرات میں. سورہ آیا 30 آیات کا. جب اللہ نے ان روٹیوں کو تولا تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر قرار پائے. جس گھر کی روٹی کا یہ وزن ہو آپ آل محمد کا وزن پوچھنا کیا؟ اور بات ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. بھائی یوسف کو بازار میں لایا گیا کہ آج بیچ دیا جائے گا. ایک بازار لگتا تھا جہاں غلام بکا کرتے تھے اور بولیاں لگتی تھیں. کئی دن سے اعلان ہو رہا تھا ایک غلام بکے گا جو بہت خوبصورت ہے, اس لیے پورا مصر ٹوٹا ہوا تھا. تو بادشاہ نے بھی کہا تھا عزیز سے, اپنے وزیر خزانہ عزیز مصر سے, غلام ہاتھ سے نکل نہ جائے, قیمت بڑھتی رہے, تم خزانے سے پیسے منگاتے رہنا. قیمت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی. تو جب بادشاہ قیمت لگا رہا ہے تو اب عوام کیا قیمت لگائیں گے؟ وہ تو بڑھیا تھی جو اپنا چرخہ لے آئی تھی اور لا کے رکھ گئی تھی قیمت میں. لوگوں نے کہا کہ یہاں تو بادشاہوں نے قیمت لگائی ہوئی ہے, تو اپنا چرخہ لائیے. تو چرخے میں خریدے گی یوسف کو؟ کہا نہ خریدوں, نہ ملیں یوسف. کہا تو پھر کیوں آئی ہے وہ چرخہ لائیے؟ کہ جب تاریخ میں لکھا جائے گا یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو میرا نام تو لکھا جائے گا کہ میں یوسف کے خریداروں میں تھی. ارے تو نام تو لکھا لو محبت اہل بیت کے فہرست میں تو آ جاؤ. فہرست میں نام بڑھوا لو. تو وہ بوڑھی اچھی تھی کہ آج اس کا نام تو آ رہا ہے یوسف کے خریداروں میں. تو بولیاں لگنے لگی اور یہاں تک کہ خزانہ خالی ہو گیا. یوسف نے کہا تم کیا جانو نادانو, یہ نبوت ہے. میں یوسف نہیں ہوں, میں نبی ہوں. یہ دل میں کہا. نبوت بھی کہیں تولی جاتی ہے. کہ ایک ترازو لگاؤ. ایک ترازو نصب کیا گیا. بادشاہ نے کہا ترازو لگا دو, ایک پلے میں یوسف کو بٹھا دو, دوسرے پلے میں ساری دولت رکھ دو. دولت پہ دولت, سونا چاندی جواہرات, ہلکا ہی رہا پلہ. یوسف کا پلہ بھاری رہا. نبوت کیسے تلتی دولت میں؟ دیکھا یوسف نے مصر والوں کی پریشانی کہ سب پریشان ہیں اور ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی تھے نا یوسف. ایک بار آواز دی قلم اور کاغذ لاؤ. تاریخ میں پہلی بار ایک نبی قلم اور کاغذ مانگ رہا ہے. ایک قوم سے قلم اور کاغذ ایک نبی نے مانگا. اب اگر قوم یہاں کہے کہ قلم کاغذ نہیں ملے گا, ہذیان ہو گیا, تو نقصان کس کا ہے؟ یوسف کا نقصان ہے یا قوم کا؟ قوم سمجھ گئی کہ نبی قلم کاغذ مانگ رہا ہے, اس میں کوئی فائدہ امت کا ہے. قلم کاغذ اگر نبی مانگے تو فائدہ امت کا ہے. فوراً دوڑے دوڑے سب لائے, قلم اور کاغذ پیش کر دیا. یوسف نے کاغذ لیا, قلم لیا اور کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا ترازو کے اس پلے میں یہ کاغذ رکھ لو. جیسے ہی وہ کاغذ رکھا گیا دونوں پلے برابر ہو گئے. یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی ایک آیت کے برابر تھا. زہرا کے گھر کی ایک روٹی کا وزن قرآن کی
سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد رہیں، آپ کی مرادیں پوری ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک روٹی کا وزن بتاؤ۔ ارے روٹی سیدہ کے ہاتھ کی پکی تھی، یہ تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتیں تھی۔ ارے اب کہنے دو، یہی روٹیاں کھا کر تو علی نے درخت کتنی کردار سازی چاہیے۔ بیٹیوں کو روٹی پکانا سکھاؤ، ہوٹل کی روٹیاں کھاؤ گے تو در خیبر کیا اسرائیل تو اکھڑ نہیں رہا، یہ پٹھانوں کی روٹیاں کھا کھا کے اسرائیل فتح کریں۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ میں یہ سورہ اتار رہا ہوں، سورہ دہر، اور فضا اس میں شامل ہے، لیکن فضا کی قدر وہ کیا کریں گے جو شہزادی کی عظمتوں کو گھٹائیں گے، تو فضا کا ذکر کہاں کریں گے؟ اس لیے اللہ نے جب سورہ دہر کو اتارا، یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، کہ چونکہ 3 دن فضا نے بھی روٹی دی تھی، تو پورے سورے میں 3 جگہ اللہ نے فضا کا لفظ سورے میں رکھا۔ ارے سورے میں شہزادی کا نام نہیں ہے مگر فضا کا نام ہے، اس لیے کہ سورہ تو ہے ہی شہزادی کا۔ 3 جگہ سورہ دہر میں فضتن فضتن فضتن، ایک ہی بار ذکر کر دیتا کافی تھا، انعام دیا کہ 3 روزے رکھے، 3 دن روٹی دی فضا، تو 3 بار تیرا نام آئے گا۔ اب سورہ پڑھ کے دیکھیے، فضا کا لفظ ہے اس میں کہ نہیں؟ تو جہاں گھر کی کنیز کا نام قرآن میں آ جائے، آپ پوچھتے ہیں کہ علی کا نام قرآن میں کہاں ہے، فاطمہ کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ بڑی اس پہ بحث ہے کہ تشہد میں ضد ہے کہ علی کا نام نہیں لیں گے، ارے نہ لو تو کیا علی گھٹ جائیں گے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، اور وہاں کے امام مدینہ پڑھا رہے تھے، کھڑے تو سبھی کو ہونا پڑتا ہے بھائی، تو اس دن جب میں گیا نماز میں، سبھی کھڑے تھے، میں بھی کھڑے ہو گیا، تو اس دن سورہ علم کے بعد انہوں نے سورہ حلطہ پڑھنا شروع کی، امام مدینہ، امام مسجد نبی نے۔ تو اب کوئی جا کے ان سے پوچھتا یہ سورہ نماز میں نہ پڑھیے، اس میں زہرا کی کنیز کا نام آیا ہے۔ ارے نماز میں فضا کا نام آئے تو نماز باطل نہ ہو، اور علی تعالی۔ اب کیا کریں بھائی، بات سے بات نکلتی آتی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں آپ ختم کریں، لیکن پھر ایک بات نکل آتی ہے، پھر ایک نئی بات نکل آتی ہے۔ ارے بھائی جتنے نام آل محمد کیا رکھے گئے، کوئی نئی بات کہنا ہوتی ہے نا، جبھی تو کہتا ہوں نا اصرار کر کے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ جب کوئی ایسی بات کہتا ہوں سمجھ لیجئے جواب نہیں ملے گا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ اسما نام کی بہت سی عورتیں ہیں، ایک ایک نام کی بہت سی عورتیں مل جائیں گی۔ فضا پورے تاریخ اسلام میں ایک ہے، نہ اس سے پہلے یہ نام رکھا گیا تھا، نہ اس کے بعد کسی نے یہ نام تاریخ اسلام میں رکھا۔